خصوصاً ملت کے اہم ترین ملت کے مجددین دین، علماء شرع مقید اور اماموں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے مسلمان بھائی، یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے خود برکت نبی اس مہینے کی قدر و قیمت کی، اس دن کے اندر خوشی کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام کو خوش ہونے، خوشی کی مبارکبادی پیش کرنے کا آپ نے درس دیا۔ اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منک۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے عبادتوں میں جو لغزشیں ہو گئی ہیں، چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، اللہ تعالی ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، بنی آدم کا ہر شخص اور ہر بندہ گنہگار ہے۔ گناہوں سے بچنا چاہے تو مکمل طریقے سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے انجانے اور جانے پہچانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری اگلی زندگی کو، آنے والی زندگی کو اسی طریقے سے پرکیف بنا، اسی طریقے سے مسرت انگیز بنا۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے سامنے دربار میں دست بدعا ہیں، ہمارے دل کو منقع کر دے، صاف اور شفاف کر دے، آئینے کی طرح جھلملا دے۔ اللہ ہمارے دل کو صحابہ کی طرح پاک و صاف کر دے۔ اللہ ہمارے دل کو اسی طریقے سے پاک اور صاف کر دے جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم خطاکار ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم سے جو گناہ ہوئے، ہم سے جو انجانے میں یا جان بوجھ کر کے، دل کے دھوکے میں آ کر کے، شیطان کے فریب میں آ کر کے یا اپنے ضمیر کی منمانی پر آ کر کے ہم نے جو گناہ کیا، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف انابت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے تو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنہوں نے تیری خاطر روزہ رکھا، جنہوں نے تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ تمام لوگوں کے چہرے پر نور برسا دے۔ اللہ ان کے دامن کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ ان کی اولاد کو اسی طریقے سے باوقار بنا، باوقار شخصیت بنا۔ ہماری اولادوں کو اللہ سپاہی بنا، ہماری اولادوں کو اللہ جنگجو بنا، ہماری اولادوں کو اللہ جاباز سپاہی بنا۔ اللہ انہیں ایمان کی اتنی قوت ہے کہ اگر جان کا نذرانہ لگانا پڑ جائے تو وہ جان کی بازی لگانے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہم برائی اور بربدیت کے دور میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں ایمان کا پہاڑ تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ایمان پر ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو آدمی ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اسی پر جم جاتا ہے، اسی ایمان پر قائم اور دائم رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دراصل یہی ایمان ہے کہ جو آدمی ایمان لے آئے اور ایمان پہ جم جائے، اصل میں یہی ایمان ہے۔ تو یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید الفطر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسی اس خوشی اور مسرت کو بار بار ہمارے پر سایہ فگن کرے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس دن کو مزید خوشی والا دن بنا دے، اور اس دن کے بعد جو دن آنے والے ہیں، جو رحمتوں اور برکتوں کا جو سلسلہ کٹنے والا ہے، اے اللہ ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان تو چلا گیا لیکن نماز نہیں گئی، رمضان چلا گیا لیکن تقویٰ نہیں گیا، رمضان چلا گیا لیکن عمل نہیں گیا، رمضان چلا گیا لیکن مومن کا تہجد نہیں جائے گا، رمضان چلا گیا لیکن مومن کا اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، رات میں جگنا، قیام اللیل کرنا، تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ نہیں گیا، کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ رمضان صرف ٹریننگ کورس ہے۔ رمضان دراصل ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان دراصل ہمارے ہم بیدار جو ہے خابیدہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، بیدار ہو جائیں۔ اور جب ہمارا ضمیر بیدار ہو گیا ہے، ہم ہوش میں آ گئے ہیں، ہوش کے ناخن ہم نے
نے لے لیا ہے تو اب بیدار ہی رہیں، سونے کی کوشش نہ کریں، آخرت کے لیے تقویٰ، آخرت کے لیے توشہ اختیار کریں، آخرت کے لیے اپنے لیے توشہ اختیار کریں، آخرت کے لیے سفر کی منزل کو آسان کرنے کے لیے، آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو کفارہ بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو ختم کر دے۔ ایسا ہمارے دل پر جو سیاہ دھبے لگے ہیں اس پر اتنی بارش برسا کہ ہمارے دل کے تمام سیاہ دھبے مٹ جائے، آمین۔ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جائز طریقے سے ہم اسلامی اقدار و روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ عید کے موسم میں مسجد النبی میں حبشی لوگ کھیل کا نظارہ کرتے، نیزے اور تلوار کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ تجھے کھیل دکھاتے ہیں، تو بیوی آپ کے پیچھے آ جاتی ہے، دروازے پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے حبشیوں کا کھیل دیکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بیوی بھی دیکھتی ہے۔ یہ کھیل اس دن ہو رہا ہے جس دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن یہ لوگ حبشی لوگ کھیل کھیلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کھیل دیکھتے ہیں۔ اگر کھیل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کرکٹ ہو، والی بال ہو، یا اس طریقے سے خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکتے ہوں تو اسلام میں بجا ہے، یہ بیچا نہیں ہے۔ اس طریقے کا اظہار ہم کر سکتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ لیکن خوشی کا دن ایسا نہ ہو کہ خوشی میں ہم ایسا مست ہو جائے، ایسا مگن ہو جائے کہ پھر سے پرانی عادات قبیحہ کو اپنانے لگ جائیں، اچھی جو عادتیں، اچھی خصلت جو پیدا ہو گئی تھی اس کو ہم کرنے لگ جائیں۔ خوشی ہم کو یاد دلاتی ہے، یا عید ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگیوں کے اندر ہم خوشی رہیں۔ خوشی ہمیشہ آدمی کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کے اوپر اللہ کی مصیبت آ جائے، زمانے کا پہاڑ ٹوٹ جائے، آپ کے چہرے پر غمگینی کا اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان بھائی آپ سے سلام کرتا ہے، آپ کو خندہ پیشانی سے مل کر کے جواب دینا چاہیے۔ یہ جائے کہ آپ کے گھر میں بیماری ہو، یہ جائے کہ آپ پر آفت اور مصیبت ہو، آپ سے اگر کوئی سلام کرتا ہے آپ کو خندہ پیشانی سے ہنستے بولتے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور آج تو خوشی کا دن ہے، اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہے تو آج ناراضگی کو دور کر لے۔ آج جوڑنے والا دن ہے، آج جوڑنے کا دن ہے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے کے دل سے جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپس میں کسی کو نفرت ہو گئی ہے، آپس میں کسی کی نہیں بنتی ہو، کسی سے کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہو، آپس میں کسی طرح کی کوئی رنجش اور عداوت ہو گئی ہو، آج جوڑنے کا دن ہے۔ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، سلام کر کے مصافحہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہے، اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو آپ معافی طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کا بھائی معاف کر دیتا ہے تو یہ جو جوڑنے کا دن ہے، اور اس دن اپنے دل کو ہم صاف کر دیں اور ایک نئی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس کیمپ کے لیے، اس دنیا والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور خود اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آج سے آپ عزم مصمم کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر زندگی ہوگی۔ جو ٹریننگ ہم نے لیا ہے، جو کورس ہم نے مکمل کیا ہے، اس کورس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جب فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، جب عسکری کی تربیت ہوتی ہے، تربیت لے کر کے جب کیمپ سے آتا ہے تو اسے بارڈر پہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ لڑائی کرے، جو انہوں نے تربیت لی ہے، جس چیز کا انہوں نے کی تعلیم لی ہے، اس چیز کا مظاہرہ ابھی بارڈر پہ آ کر کے کرے۔ اگر ہم نے ٹریننگ لی ہے، نماز پڑھنے کی ٹریننگ لی ہے، روزہ رکھنے کی ٹریننگ لی ہے، دعا کرنے کی ٹریننگ لی ہے، تو رمضان گزرنے کے بعد، عید کے بعد ہم لوگ اس ٹریننگ کے اندر اپنے آپ کو مکمل کر کے دکھائیں کہ جو ہم نے ٹریننگ لی ہے انشاءاللہ اس ٹریننگ کو ہم مکمل کر کے دیکھیں گے، دکھلائیں گے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ تھا، اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ تھا۔ رمضان کے بعد کے جو ایام آتے ہیں، ان ایام میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے کس طریقے سے بتایا۔ جو صحیح معنوں میں رمضان کو صحیح طریقے سے بتایا ہوگا، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ایام اس کے لیے بہتر اور اچھے ایام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ ایام بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ کوشش کریں، آج کم سے کم ایک ضرور سنکلپ لیں، آج کم سے کم اپنے دل میں ایک وعدہ ضرور کریں کہ ایک سنت کو انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ الاعمال کی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس کو برابر کیا جائے، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آج سے آپ پابند کیجیے، ہر قسم کے لوگ، ہر طبیعت اور ہر قسم کے مزاج کے لوگ اس مسجد میں موجود ہیں۔ کسی کا مزاج ہے مسواک کرنا، کسی کا مزاج ہے تہجد ہمیشہ پڑھنا، کسی کا مزاج ہے ذکر و اذکار کرنا، کسی کا مزاج ہے ہمیشہ باوضو رہنا، کسی کا مزاج ہے ہمیشہ
हमेशा आजान देना। किसी का मिजाज है हमेशा 5 वक्त नमाज अपने काज पर अदा करना, किसी का मिजाज है फजर में कभी नागा नहीं करना, किसी का मिजाज है कि वो रसूल की सुन्नत को मजबूती से पढ़ना, किसी का मिजाज है दोस्ती करना, इस्लामी दोस्ती, अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। अगर तरह तरह की तबीयतों के मालिक लोग हैं तो आप आज इरादा कीजिए, आज पुख्ता इरादे कीजिए, अपने मुसम्मम कीजिए, इंशाअल्लाह एक नेकी ऐसी जरूर करेंगे जिसे जिंदगी में हमेशा करते रह जाए। जैसे कि मैंने बयान किया था, गार के अंदर जो 3 लोग छुप गए थे और गार का दरवाजा बंद हो गया, वही एक एक नेकी काम आई जिसको उन्होंने बराबर किया था, बड़ी लगन और चाहत और दिलचस्पी से किया था। अगर एक छोटी सी नेकी पर हम कायम रह जाएंगे तो ये नेकी, ये छोटा अमल जिसको हम जो है मुसलसल करते रहेंगे, जिसको हम बराबर करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये छोटी नेकी अगर हम गार में छुप जाएंगे, अगर हम गार में फंस जाएंगे, हमें वहां नजात दिलाएगी। अगर बंद कोठरी में दरवाजा बंद हो जाए, मुसीबतें चारों तरफ से आने लग जाए, तो ये जो है नेकी हमको रास्ता दिखाएगी, हमारे लिए नूर का काम देगी, हमारे लिए रोशनी का काम देगी। आज इरादा कीजिए, कम से कम इरादा कीजिए, जिस तबीयत के आदमी हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको मुकल्लफ करें कि आप मिसवाकी के पाबंद बनिए, वजूही रहने के पाबंद कीजिए, अपने तबीयत के हिसाब से, अपने ज़मीर के हिसाब से। लेकिन फराइज को अदा करने के बाद, फराइज क्या है? फराइज ये है 5 वक्त नमाज़ें अदा करना। ये फराइज से बेहतरीन और अफजलीन फरीदा है। इसको कभी नागा न करें, इसको नागा करके रोजा भी बेकार, इसको नागा करके तहज्जुद भी बेकार, और इसको नागा करके कोई काम नहीं आएगा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन के फराइज में अहम फर्ज है, और नमाज क़यामत में अल्लाह ताला इसके बारे में सबसे पहले पूछ करेगा। इसलिए इस नमाज की पाबंदी करें। जो आदमी नमाज पढ़ता है इंशाअल्लाह वो मोमिनाना जिंदगी की मौत मरता है, और जब उसकी रूह निकलती है तो बहुत निहायत आसानी के साथ रूह निकलती है। और मोमिन आदमी जब इंतजार करता है, जब कब्र में रखा जाता है, तो फरिश्ते हर आने वाले को दबाती है, कब्र जो है हर आने वाले को दबाती है, लेकिन जो मोमिन होता है उसको निहायत आसानी के साथ कब्र दबाती है। लेकिन कब्र में जो आदमी लिटा दिया जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है, अगर आदमी नमाजी होता है, फरिश्ते उससे जब सवाल जवाब करने के लिए आते हैं और उठाते हैं, नींद से बेदार करते हैं, वो नमाजी आदमी कहता है जरा बगल हो जाओ, मेरी नमाज कदा होने वाली है, असर का टाइम निकला जा रहा है। तो ऐसी अगर सिफत अगर पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह उसी वक्त आपको जन्नत का रास्ता नजर आता चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ईमान को मुकम्मल कर दे, अल्लाह हमारे अंदर जो इख्तिलाफ है, इंतशार है, अल्लाह उसको खत्म कर दे। हम ग्रुप में, पार्टी में, हम जो है टोलियों में बटे हुए हैं, हम जिस तरीके से गैर मुस्लिमों फिरते हैं, जमाते हैं, मिलते हैं, तहजीबें हैं, उनके यहाँ जिस तरीके से अदालत और सकाफत की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती है, आज मुसलमानों में भी वही फायदा हो गया। जो एक उम्मत थी, जो एक कलमा पढ़ने वाली थी, जो उम्मत जो है एक कुरान पर ईमान रखती है, जो उम्मत एक अल्लाह पर ईमान रखती है, जो उम्मत एक रसूल पर ईमान रखती है, आज वो एक अल्लाह पर ईमान रखने वाली उम्मत, एक रसूल और एक किताब पर ईमान रखने वाली उम्मत मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ फिरकों में और मुख्तलिफ जमातों में बटी हुई है। अफसोस इस बात का है कि हम सोचने और समझने से काफिर हैं। हमें इस पॉइंट पर सोचना चाहिए, आखिर इख्तिलाफ क्यों है, आखिर इंतशार क्यों है। अगर इख्तिलाफ है हमारे दरमियान, हमारे मसलक में, हमारे समाज में, हमारे अपने दरमियान अगर इख्तिलाफात और इंतशारात हैं, तो उनका इलाज क्या है, उनका इलाज क्या है। अगर हमको बुखार लग जाता है, दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। अगर हमारी आंख की बीमारी कमजोर होने लगती है, हम चश्मा वाले के पास जाते हैं। हमारे बीवी और बाल बच्चे बीमार पड़ने लग जाए, जरा बराबर 1 मिनट भी लेट नहीं करते। लेकिन बीमारी हमारे पास दीनी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, हम मरीज है दीनी एतमाद में, मुकम्मल तौर पर मरीज है। न सही से नमाज पढ़ पाते हैं, न नमाज हम वक्त पर अदा करते हैं, न ही दीन की, न ही मिल्लत की हम पासदारी करते हैं। इतनी सारी बीमारियां, दीनी बीमारियां हमारे अपने अंदर हैं, हम इसका इलाज नहीं ढूंढते। अल्लाह ताला कुरान में इलाज बताया है। अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, इंतशार हो जाए, अगर तुम्हारे दरमियान जो है लोगों में जो है तनाज़ात पैदा होने लग जाए, इन तनाज़ात पीछे अगर तुम्हारे माबैन किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, उन मामले को अल्लाह और रसूल की कसौटी पर तोलो। देखो इख्तिलाफ को, देखो अपने बुजुर्गों की रस्म रवाज को, आने वाली पिछली कौमों से चलने वाले रस्म रवाज को हम न देखें। अगर इख्तिलाफ है इबादत में, नमाज में, रोजे में, हज में, उम्र में, ज़कात में, किसी भी मामले में अगर इख्तिलाफ को हम पाते हैं, हम अपने इख्तिलाफ को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर पेश करें। किताबुल्लाह जो फैसला कर दे हम उसको तस्लीम कर लें, सुन्नत रसूल जो फैसला कर दे हम उसे तस्लीम कर लें। उस बीच में किसी की बात आप न चलाएं, रसूलुल्लाह की बात और
अइम्मा दीन ने यही बताया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि वही बताते हैं, इदा सहल हदीस पर वो मज़हबी, जब मेरी बात रसूल की बात के खिलाफ हो जाए, मेरी बात छोड़ दो और सही हदीस पर अमल करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, जब मदीने में दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे, आपने अपने शागिर्दों से कहा, देखो ये जो कब्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, दुनिया में सब लोगों की बात को ठुकराया जा सकता है और लिया भी जा सकता है, हर एक की बात को लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये जो कब्र वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये जो कब्र वाले हैं, इनकी कोई बात तो छोड़ी नहीं जा सकती है, हर एक बात को ली जा सकती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में फरमाया, मा अताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज रसूल तुम्हें दे दे उसको कबूल कर लो और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे उन तमाम चीजों से रुक जाओ। रसूल ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चारों चप्पे में मदीना की गलियों में भेजा, देखो अगर कहीं ऊंची कब्र अगर तुझे नजर आए जमीन के बराबर कर दो, जहां जहां ऊंची कब्रें तुझे नजर आए, जहां जहां कब्रों पर मस्जिद तामीर हो, जहां जहां कब्रों पर इमारतें तामीर हो, जहां जहां कब्रों पर गुंबदें और पत्थर लगाए गए हो, उन्हें चूना और गाढ़ा किया गया हो, जमीन के लेवल में कर दो। अगर आप जो है, अगर हम दावा करते हैं हम सुन्नी हैं, हम पैसे रसूल से हैं, हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नवासे रसूल के खानदान से हैं, हम आले बैत में से हैं, हम सैयदी हैं, अगर आप दावा करते हैं तो रसूलुल्लाह के बात के सामने आप किसी की बात नहीं चलाएंगे, हम इसी बात पर अपनी बातों को खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारे ईमान की इस्लाह कर दे, हमारे तौहीद की इस्लाह कर दे, ऐसा हमें तौहीद पर चलाने वाला बना, इसलिए कि अल्लाह ताला